اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم اگلے جمعہ تک آپ کی ہر مشکل کو آسانیوں میں بدل دیں گے، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیں گے، اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بے بہا بارش ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ یقین کامل کے ساتھ کرے گا، رب کریم اس کے مقدر کو چمکا دے گا، اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ ایک ہی دن میں رب کریم آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک یعنی آج کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کو خوشحالیوں سے سرفراز کرے گا۔ پریشانیوں، مصیبتوں سے جب آپ کو نجات ملے گی، خوشحالیاں آپ کے گھروں میں دستک دیں گی، خوشحالیاں آپ کے گھروں میں داخل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں سیدھی اتریں گی، تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، اور جب شعبان المعظم کی برکتیں بھی رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن 2 مرتبہ کرنا ہے، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مختصر سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا شام ڈھلتے ہی یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ یاد رکھیں، قبولیت کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں وہ گھڑیاں غروب آفتاب سے پہلے پہلے کی ہوتی ہیں، اور یوں ہی گھڑیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان گھڑیوں میں آپ اللہ سے ضرور مانگا کریں، اور بہت زیادہ مانگا کریں، اور بے بہا مانگا کریں، اور اپنے خالی ہاتھوں کو نماز مغرب سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے رکھا کریں۔ اس کے علاوہ کلمہ تجربہ پڑھا کریں، اللہ رب العزت کا ذکر و ذکار کیا کریں، توبہ استغفار کا ورد کیا کریں۔ اس کے علاوہ خیر و برکت کے لیے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں تو میرا رب آپ کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ مقدس گھڑیاں پانے کا یہ اچھا موقع ہے، اور آپ اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، تو آپ ان گھڑیوں سے مزید روشنی حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے 2 طریقے ہیں، اور دن میں آپ نے 2 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ نمبر 1، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کو سجدے کی حالت میں رکھ لینا ہے، اور 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ پھر وہیں پہ آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کی ادا کرنے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 7
مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے. دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیر لینی ہے. سلام پھیرنے کے بعد اپنے سر کو دوبارہ سجدے میں رکھ کے آپ نے 3 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے, 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے, 3 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے. جن لوگوں کو سورت قدر نہیں آتی وہ لوگ 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھیں, 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں, 3 مرتبہ سورت قدر پڑھیں. پھر آپ نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لینا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر صرف 33 مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو کا آپ نے ورد کرنا ہے. پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے یا 3 مرتبہ آپ اول آخر میں درود پڑھ لیں. پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے. جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے یعنی نوافل ادا کرنے سے پہلے اپنے مقصد کو, حاجت کو, خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے, فلاں حاجت کے لیے, فلاں خواہش کے لیے یا فلاں مقصد کو پانے کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. مولا مجھے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. اور یاد رکھیں وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے کسی قسم کے شک و شبہات پیدا نہیں کرنے کہ اس عمل سے ہمیں ہو سکتا ہے فائدہ ہو یا نہ ہو. ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. جو بندہ نیت کے ساتھ عمل کرے گا انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کو عطا کرے گا. اور جو بندہ اس عمل کو, اس وظیفے کو 2 ٹائم کر لے گا انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے اپنی مرادوں کو پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ نماز عصر کے بعد کا ہے. اور نماز عصر کے بعد آپ نے جب عمل کرنا ہے تو دعا اپنے نماز مغرب سے پہلے پہلے مانگنی ہے. نماز عصر کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے, 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے اتنا مانگنا ہے کہ رب کریم آپ کو فوراً عطا کرے. یعنی اللہ سے رو رو کر مانگے, گڑ گڑا کر مانگے, ندامت کے آنسو بہا کر مانگے. جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا. جب آپ ندامت کے آنسو بہا کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اس طرح قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور ان گھڑیوں میں جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا. علماء کرام نے جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کو متعین کرنے کے لیے مختلف آرائے دی. ان تمام آرائے میں دلائل کے اعتبار سے 2 خاص اقوال ہیں. یہ گھڑی جمعہ کی اذان سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے اور دوسرے نمبر تک عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک. اسی لیے میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں, 2 وظائف بتائے ہیں, 2 وقت بتائے ہیں, 2 طریقہ کار بتائے ہیں. جو بندہ اس عمل کو انہی طریقہ کار سے کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بنا دے گا. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی میں بارے کہتے ہوئے سنا. یہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے سے پہلے پہلے یا پھر غروب آفتاب سے پہلے پہلے کی گھڑیاں ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں, جس طریقے سے مختصر سا اور تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اسی طریقہ کار سے کریں. اتنی ہی محبت اور خشوع خضوع کے ساتھ کریں اور نیت سے کریں, پھر دیکھیں مقدر آپ کا کس طرح چمکتا ہے. اس عمل کو آپ نے آج ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو کرنا ہے اور رمضان المبارک کے آتے ہی پہلے جمعہ کو کر لیں, دوسرے کو کر لیں, تیسرے کو کر لیں, بلکہ رمضان کے ہر جمعہ کو یہ وظیفہ کر کے اپنے دل کی مرادیں پا لیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.